أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، اس سے پہلے کے حلقات میں میں نے آپ حضرات کے سامنے اخلاص کے متعلق بہت ساری باتیں رکھی ہیں. اخلاص کی ضرورت، اہمیت، فضیلت، اس کے برکات، ساری چیزیں اختصار ہم نے بیان کر دی ہیں. آج ایک آخری درس اور اخلاص کے متعلق میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جہاں اخلاص کی اتنی برکات اور اتنے فضائل ہیں، وہیں اگر انسان اخلاص ترک کر دے، اخلاص اپنے اندر نہ پیدا کرے، تو بڑے اس کے نقصانات اور خسارے بھی بہت زیادہ ہیں. دونوں چیزیں ہیں. جس چیز کی جتنی اہمیت، ضرورت و فضیلت ہوتی ہے، اس چیز کے چھوڑنے اور اس سے محروم ہونے کا بہت بڑا نقصان اور ایسے خسارہ بھی ہوتا ہے. اس سلسلے میں ایک تو آپ حضرات بہت پہلے سے سنتے آئے ہوں گے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے سامنے ایک مالدار لایا جائے گا، شہید لایا جائے گا، حافظ قاری لایا جائے گا. ان تمام لوگوں سے پوچھے گا کہ اللہ رب العالمین پوچھیں گے ایک بہت بڑے مالدار سے، جس کو اللہ نے بہت کچھ مال دولت دیا تھا، اللہ تعالیٰ کے راہ میں بہت خرچ کرتا تھا، لوگ یہی دیکھتے تھے. اس سے پوچھا جائے گا کہ یا رب بماذا عملت فیما آتیتک. حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے میرے مالدار بندے، ہم نے اتنا تم کو کچھ مال دیا تھا، تو نے کیا کیا، اس مال سے کیا فائدہ اٹھایا؟ تو بندہ کہتا ہے الہ العالمین کنت اصل الرحم واتصدق. اللہ آپ نے مال دیا، میں بڑی صلہ رحمی کرتا تھا، اپنے بہت سارے رشتہ داروں کو خوب زیادہ سے زیادہ دیتا تھا. واتصدق، اور میں خوب صدقہ کرتا تھا تیری راہ میں. آپ تو جانتے ہیں کہ میں کیا کرتا رہا. اللہ فرمائے کہ کذبتا، تو جھوٹا ہے. تو نے صلہ رحمی بھی کیا، بہت سارے رشتہ داروں کو دیا، اور تو نے
بہت غریب مسکین کو بھی دیا، بڑے مساجد اور مدارس بھی بنائے، لیکن کذبت، تو جھوٹا ہے۔ وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ كَذِبْتَ، اور فرشتے بھی، جب اللہ نے کہا تو جھوٹا ہے نمبر ہی، تو فرشتے بھی کہیں گے بدبخت، تو بہت بڑا جھوٹا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے مال خرچ کیا، غریبوں کو دیا، مسکینوں کو دیا، مساجد بنوائے، مدارس بنوائے، یتیم و بیواؤں کا وظیفہ تو نے مقرر کیا تھا، اور بڑی صلہ رحمی بھی کرتا تھا، سب کچھ، لیکن یہ سب کچھ اس لیے کرتا فلاں جواد، کہ لوگ کہیں کہ فلاں آدمی بڑا سخی ہے۔ تو اپنے اس عمل کے ذریعے اللہ کی رضا نہیں، بلکہ تو دنیا میں اپنی شہرت چاہتا تھا، یعنی اخلاص نہیں تھا۔ تو نے میرے دے ہوئے مال کو بہت اچھی اچھی جگہوں میں خرچ کیا، اور دنیا میں خوب تعریف بھی ہو گئی، فقط کیل، خوب تیری تعریف ہو گئی، میڈیا میں آ گیا، پیپر میں آ گیا، فلاں صاحب نے اتنا دیا، فلاں صاحب نے اتنا، فوٹو بھی لی، بہت تعریف ہوئی، لیکن دل کوئی نہیں جانتا، دل صرف اللہ جانتا ہے۔ تیری دل میں ریاکاری تھی، اخلاص نہیں تھا، میری رضا کے لیے نہیں کیا، اخلاص نہیں تھا، اس لیے تو جھوٹا ہے، اور تیرا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین ایک شہید کو لائیں گے جس نے اپنی گردن میدان جہاد میں کٹائی ہے، اور ساری دنیا اس کو شہید سمجھ رہی تھی، بڑی تعریفیں ہو رہی تھیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو پوچھے گا، میرے بندے فی ماذا قتلت، تجھے کس لیے قتل کیا گیا؟ کہے گا اے ربی امرت بالجہاد فی سبیلی، تو نے اپنی راہ میں ہمیں جہاد کرنے کا حکم دیا، فقاتلت فیک حتی قتل، تو میں تو جہاد کرتا رہا، کافروں کو قتل کرتا رہا، دشمنوں کو، تیرے دشمنوں کو، یہاں تک کہ مجھے شہید کر دیا گیا۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، تو شہید نہیں، تو جھوٹا انسان ہے، تو کذاب ہے۔ فرشتے بھی کہیں کذبتا، تو بھی جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو شہید نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں لڑا تھا، اللہ تیرے دل کی حالت جانتا ہے، تو اس لیے قتال کیا تھا فلان جری، کہ دنیا میں تیری لوگ تعریف کریں کہ بڑا پہلوان، بڑی ہمت والا تھا، بڑا بے باک نڈر تھا، اور دنیا میں تیری شہرت ہو گئی، لیکن چونکہ تو نے اللہ کے لیے نہیں کیا تھا، اپنی شہرت کے لیے، اس لیے اس پر کوئی تجھے اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ پھر ایک قاری کو لایا گیا، عالم کو، اس سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بندے میں نے تجھے علم دیا تھا، قرآن سکھلایا تھا، قرات اچھی تھی، تفسیر اچھی کرتا تھا، تو نے اس میری نعمت کو کہاں کہاں استعمال کیا، کیا کیا تو نے میرے لیے، کیا کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہم نے بہت لوگوں کو قرآن پڑھایا، بہت لوگوں کو سمجھایا، بہت لوگوں کو درس دیا، بڑی تقریریں کی، بڑی تفسیر بیان کیے، اتنے اجلاس میں ہم نے تلاوت کی، یہی کیا، تو جانتا ہے۔ اللہ فرمائے گا کذب تھا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹا انسان ہے۔ وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے بھی کہتے کذب تھا، تو بھی جھوٹا انسان ہے۔ اللہ اکبر، اتنے اعلیٰ درجے کے لوگ۔ اللہ فرمائیں گے تو جھوٹا ہے، کیوں؟ تو نے اس لیے اتنی محنت کیا تھا، پڑھایا تھا، تاکہ لوگ کہیں بہترین قاری ہے، تو نے اپنے ارادے سے جو چاہا تھا دنیا میں مل گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ اولئک الثلاثۃ اول من تسعر بہم النار یوم القیامہ، یہ ایک وہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں میدان جہاد میں مارا گیا ہے، کوئی معمولی قربانی نہیں تھی،
بچوں کو یتیم کیا، بیوی کو بیوہ کیا، ماں باپ کو اولاد سے محروم کر دیا، جان کی پرواہ نہ کیا، جہاں اسلام کے سربلندی کے لیے دشمنوں سے جنگ ہو رہی تھی اس میں کود پڑا۔ قاتل تو فیک، لڑتا رہا، وہ پتہ نہیں کتنوں کو ختم کیا، یہاں تک کہ دشمنوں نے اس کو شہید کر ڈالا۔ اتنا بڑی قربانی دی، لیکن اس کے باوجود جہنم میں کیوں؟ کس بنا پر؟ سب کچھ کیا تھا لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں، دل میں اخلاص نہیں تھا، دل میں شہرت شہرت کی تمنا تھی۔ لوگوں نے کہا بہت پہلوان، شہید لقب مل گیا، لیکن آخرت میں کیا ہوا؟ دنیا میں تو سب کچھ مل گیا، لیکن آخرت میں اخلاص نہیں تھا، اللہ تعالی کی رضا مقصود نہیں تھی، اس لیے جہنم کا مستحق۔ ایک عالم دین، ایک قاری ہے، وہ بھی معمولی انسان نہیں، سینے میں قرآن ہے، زبان پر بات بات میں اللہ کے رسول کا فرمان، حدیث، اللہ تعالیٰ کا قرآن، قرآنی آیات ہے۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بتایا، کتنے لوگوں کو پڑھایا، کتنی اس نے قربانیاں دی۔ اس سینے میں اللہ کی کتاب محفوظ ہے، اس سینے میں پیارے نبی کے ہزاروں حدیثیں ہیں، یہ دل و دماغ قرآن و حدیث سے بھرے ہوئے ہیں، اور ساری زندگی لوگوں کو پڑھاتا لکھاتا رہا، لیکن چونکہ دل میں اخلاص نہیں تھا، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا مقصود رہی تھی، صرف شہرت چاہتا تھا، وہ سینہ، وہ دل و دماغ جو ساری زندگی قرآن اور حدیث سے بھرے ہوئے تھے، وہ زبان، ساری زندگی جس زبان سے قرآن پڑھتا تھا، لوگوں کو سناتا تھا، نبی کی حدیث پڑھتا تھا اور بیان کرتا تھا، لوگ بھی سنتے تھے، متاثر ہوتے تھے۔ ایسا انسان دل قرآن و حدیث سے بھرا ہوا، لیکن اخلاص نہیں تھا، اخلاص نہیں تھا، اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، صرف مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں شہرت مل گئی، اور وہ 30 پارے کا قرآن، ہزاروں نبی کی حدیثیں، جس نے زندگی بھر اپنے سینے، اپنے دل و دماغ میں بھر رکھی تھی، وہ زبان جو ساری زندگی کتاب اللہ سنت رسول بیان کرنے میں گزری، دل میں اخلاص نہ ہونے کی بنا کوئی چیز فائدہ نہ پہنچائی، وہ بھی جہنم میں گیا۔ ریاکاری کتنی بدترین چیز ہے۔ وہ مالدار جو اپنے مال سے بہت کچھ کیا، مسجدیں بنایا، مسجدیں آباد ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھی جا رہی ہے، بڑے مدارس بنائے، بڑے یتیم خانے بنائے، سب موجود ہے، لیکن خود جہنم میں جل رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ دل کو دیکھتا ہے کہ اپنا مال، میرے دیے ہوئے مال سے کس نیت سے کیا بنا رہا ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دلوں میں کیا چیز ہے سب اللہ تعالیٰ نے حاضر کر دیا۔ تو نے سب کچھ بنایا، لیکن ریاکاری تھی، اخلاص نہیں تھا، اس لیے تیری عزت کا خیرات اور صلہ رحمی کا کوئی ثواب نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رونے لگے اور حدیث بیان کرنے کے بعد فرمائے، لوگوں یہ تینوں بڑے اعلیٰ درجے کے ساتھ ہیں،
لیکن اولئک الثلاثۃ اول خلق اللہ، اللہ کی مخلوقات میں سب سے پہلے جن کو جہنم میں ڈال کر کے ایندھن بنا کر کے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، وہ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں گے: شہید، عالم اور سخی. لیکن تینوں ریاکار تھے. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے. یہ تو ہے دوستو، اس طرح سے بہت سارا نقصان اور خسارہ آخرت کا ہے، اور آخرت ہی کا خسارہ سب سے بڑا خسارہ ہے. نمبر 2، اگر انسان کلمہ گو ہے، مسلمان، یا ہمارے مسلمان بھائیوں میں اگر اخلاص نہ رہے تو دنیا میں بھی بڑی ذلت، رسوائی اور پریشانی کی زندگی اس کو ملتی ہے. اخلاص ہے تو دنیا میں عزت، اخلاص نہیں تو دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے دوستو، جس کے اندر اخلاص نہیں، جس نے اخلاص اپنے دل سے نکال دیا، نہ آخرت اس کی بن سکتی ہے اور نہ دنیا اس کی بنتی ہے. چنانچہ مسند احمد بن حنبل، ابن حبان، حاکم، بہقی وغیرہ کی حدیث، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا: بشر هذه الامة بالصبر والدين والرفعة والتمكين في الارض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: اے ابی بن کعب، ابی بن کعب، بشر هذه الامہ، اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اور آپ جس نبی کے امتی ہیں، ہم کو امت محمدیہ کہا جاتا ہے. بشر هذه الامہ، اس امت کو آپ خوشخبری سنا دیں. بڑی اہم حدیث ہے. اخلاص کی برکت اور اخلاص کے نقصانات دونوں اس حدیث میں بیان کر دیے گئے ہیں. فرمایا: بشر هذه الامة بالسنة، اس امت کو آپ خوشخبری سنائیں کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمیشہ سربلندی عطا کرے گا. دیکھا آپ نے کتنی بڑی نعمت اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو عروج، ترقی عطا کرے گا. نمبر 2، والدین، اور اللہ تعالیٰ ان کو دین اسلام پر قائم رکھے گا اور ان کے قدموں کو خوب جما دے گا. دین میں ترقی ہوگی. 2 ہو گئے. نمبر 1، بشر هذه الامہ، اس امت کو خوشخبری سناؤ اور بشارت دے دیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو ہمیشہ عروج اور دنیا میں سربلندی عطا کرے گا. نمبر 2، والدین، اللہ تعالیٰ انہیں دین اسلام پر قائم رکھے گا. دین اسلام پر ڈٹے رہیں گے. دنیا کا کوئی فتنہ ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا. ان کو دین سے کوئی محروم نہیں کر سکے گا. بہت بڑی نعمت ہے دین پر قائم رہنا. نمبر 3، والرفعت، اللہ تعالی آخرت میں بھی ان کے بڑے درجات بلند کر دے گا.
اللہ تعالی کے نزدیک ان کا بڑا عالی مقام اور مرتبہ ہو جائے گا اس امت کے لوگوں کا۔ نمبر چار وَالتَّمْكِينِ فِي الْأَرْضِ، اور جس ملک میں، جس جگہ یہ دنیا میں آباد ہوں گے، اگر دین پر قائم رہیں گے تو اللہ ان کے قدموں کو وہاں جما دے گا۔ کوئی غیر مسلم ظالم قوم ان کو وہاں سے نکال نہیں سکے گی، ان پر غالب نہیں آئے گا۔ وَالتَّمْكِينِ فِي الْبِلَادِ، اور ہم ان کو حکومت، قوت، طاقت، دولت، سلطنت ملک کی عطا کریں گے۔ دوستو یہ چار چیزیں ہو گئی اور بڑی اعلی درجے کی نعمتیں ہیں دنیا کی۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین ان کو دنیا میں عروج و سربلندی، نمبر دو دین پر ان کو قائم رکھے گا، نمبر تین اللہ تعالی کے نزدیک ان کے مقام، ان کے درجات بہت بلند ہو جائیں گے، نمبر چار زمین پر اللہ تعالیٰ ان کو قوت، طاقت، حکومت، سلطنت دے گا، ان کے پیر بالکل جم جائیں گے، اللہ ان کے قدم کو خوب جما دے گا، دنیا کی کوئی قوم ان کے قدم کو اکھیڑ نہیں سکے گی۔ یہ چار ہو گئے۔ آگے فرمایا جب تک یہ لوگ فمن عمل منہم عمل الآخرۃ للدنیا، لیکن یہ ساری عزت، قوت، طاقت کب تک؟ جب تک ان کے اندر اخلاص ہوگا، جب تک یہ مخلص ہوں گے، ان کے اندر اخلاص ہوگا، تب تک اللہ ان کو دنیا میں عروج سربلندی عطا کریں گے، دین پر ان کے قدم کو خوب جما دیں گے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہو جائے گا، اور اس زمین پر ان کے قدم کو اللہ جما دے گا، ان کو حکومت، قوت، طاقت، سلطنت، پاور سب کچھ عطا کرنے کے۔ کب تک؟ جب تک یہ ہر دین اور نیک کام میں اخلاص رکھیں گے اپنے اندر، جب تک ان کے اندر اخلاص ہوگا اللہ تعالی کے لیے، اپنی قوم کے لیے، کتاب و سنت کے لیے، اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، جب تک ان کے اندر اخلاص ہوگا، مخلص ہوں گے، اللہ یہ چاروں نعمتوں سے انہیں مالا مال رکھے گا۔ لیکن جب یہ اعمال جو آخرت سنوارنے کے لیے اللہ رب العالمین کے لیے کیے جاتے ہیں، اگر اخلاص ختم کر کے آخرت والے دین کے اعمال کو دنیا کمانے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے کرنے لگیں گے، جنت مطلوب نہیں، اللہ کی رضا مطلوب نہیں، یعنی اخلاص ختم ہو جائے گا، دین کو دنیا کے لیے استعمال کرنے لگیں گے۔ اللہ اکبر! آج کتنی ضرورت ہے اس حدیث کو سمجھنے کی۔ یہ سارا عروج اور ترقی، حکومت، سلطنت، قوت اور طاقت سب اللہ ان کو عطا کریں گے۔ کب تک؟ جب تک ان کے اندر اخلاص ہوگا، ہر نیکی، ہر نیک عمل، ہر اچھا کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہوں گے، اخلاص پر قائم ہوں گے، اللہ کے لیے مخلص، دین کے لیے مخلص، کتاب و سنت کے نشر و اشاعت کے لیے مخلص، کتاب و سنت کے نشر و اشاعت کرنے والوں کے لیے مخلص، اپنی عبادت میں اللہ کی عبادت میں مخلص۔ جب تک اخلاص ہے، اللہ ان کو دنیا میں ساری نعمتوں سے مالا مال، حکومت، قوت، طاقت سب کچھ عطا کرے گا۔ لیکن فمن عمل منہم عمل الآخرۃ للدنیا، لیکن جس دین کے ذریعے اللہ کو بندہ راضی کرتا ہے، عذاب قبر سے بچنے کا سامان مہیا کرتا ہے،
اور جو عمل اجر و ثواب کر کے جنت حاصل کرنے کے لیے ہیں، اگر اس دین کو، ان اعمال کو یہ امت دنیا داری، دنیا چمکانے کے لیے، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے اس دین کو استعمال کرنے لگیں گے، تو پھر اللہ تعالی ان کی ساری عزت کو ذلت میں تبدیل کر دیں گے، رحمتوں کو پریشانیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ دنیا میں کوئی عزت، قوت، طاقت ان کی رہ ہی نہیں جائے گی، اور مرنے کے بعد آخرت میں فَلَيْسَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، لم یکن لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں ان کی زندگی بھر کے نیک اعمال کا کوئی حصہ باقی نہیں، یعنی جنت کا کوئی حصہ نہیں ان کے نصیب میں، آخرت میں سوا جہنم کی کوئی چیز ہوگی ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو ذرا بتاؤ، ٹھنڈے دل سے آج دین کے نام پر کس طرح سے دنیا کمائی جا رہی ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں دین کے نام پر بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دین کے نام پر اپنی جائیداد پراپرٹی بنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جہاں دیکھو وہاں جھگڑا ہے، وہاں اختلاف ہے، وہاں طرح طرح کی لڑائیاں ہیں۔ سب کا سبب یہی ہے کہ ریاکاری ہمارے اندر آ گئی۔ آج بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ دین کو بہانہ بنا کر کے دنیا اکٹھا کرنا، دنیا بنانا چاہتے ہیں۔ دین کے لیے مخلص نہیں، دین کا نام لیں اپنی دنیا داری کے لیے، دنیا بنانے کے لیے۔ جب دین کو، آخرت کو، اسلام کو انسان دنیا داری اور دنیا بنانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے استعمال کرے گا، پھر اللہ تعالی اس امت کے لیے بڑی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی اخروی اجر و ثواب سے بھی محروم کر دیں گے، اور دنیا کے اندر عزت اور قوت و طاقت سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو محروم کر دیں گے۔ دنیا میں ذلیل خوار ہوتے رہیں گے۔ آج مسلمانوں کی ذلت کا، مسلمانوں کی رسوائی کا دوستو ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آج اخلاص ختم ہو گیا ہے۔ یہ 4 نعمتیں جو اللہ تعالیٰ دیتے تھے ان سے ہم کو محروم کر دیا۔ اسی حدیث میں ایک بڑی نعمت اور موجود ہے۔ اخلاص اگر ہمارے اندر ہے تو ابھی حدیث میں سنا 4 اعلیٰ درجے کی نعمتوں سے ہم مالا مال۔ نمبر 1 دنیا میں عروج اور سربلندی۔ نمبر 2 دین پر قائم رہنے کی نعمت اللہ دے گا، ہمیں استقامت عطا کرے گا، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں دین سے نہیں ہٹا سکے گی۔ نمبر 3 والرفعہ، اللہ رب العالمین کے نزدیک ایسے انسان کی عزت، قوت، طاقت، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے انسان کو بڑے اونچے مقام و مرتبے حاصل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4 دنیا کی قوت اور طاقت نصیب ہوتی ہے۔ ایک 5ویں بشارت اور ہے اس امت کے لیے۔ ایک روایت میں آیا بشر هذه الامة بالتيسير، اس امت کو خوشخبری سنا دے تیسیر کی۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے دوستو، تیسیر۔ آپ تیسیر کی بشارت سنائیں۔ تیسیر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تیسیر بطور نعمت کے اس کا 2 مطلب ہوتا ہے۔
نمبر 1، اس کے لیے جن کے اندر یہ اخلاص ہوگا، اللہ رب العالمین دنیا میں ایک 5ویں نعمت اور ان کو دے گا۔ وہ کیا ہے؟ جنت حاصل کرنے کے سارے راستے، دین پر چلنے کے سارے راستے اللہ ان کے لیے آسان کر دے گا۔ ایک مطلب تو یہ ہے، مشکل سے مشکل نیکی اور عبادت ان کے لیے آسان کر دے گا، اوپر والے کا بڑا فضل و کرم۔ نمبر 2، دنیا کے سارے معاملات اور مشکلات ان کے لیے اللہ آسان کر دے گا، روزی روٹی کا مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! آج ذرا دیکھیں، انسان روزی روٹی کے لیے کتنی مشکلات، اگر اخلاص امت میں ہے تو اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں کے لیے تیسیر یعنی رزق کا معاملہ بالکل آسان کر دیں گے۔ نمبر 2، شادی، نکاح، بیواہ۔ آج کس قدر لوگ پریشان ہیں رشتے کے لیے، اللہ تعالیٰ تیسیر، یہ دنیا یہ ساری چیزیں آسان کر دے گا۔ نمبر 3، دوستو، دنیا کی زندگی میں کاروبار، لین دین، تجارت، بزنس ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اگر انسان مسلمان اپنے اندر اخلاص پیدا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے دنیاوی کام، دنیاوی معاملات آسان کر دیتے ہیں۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں دوستو؟ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے، بالتیسیر۔ بچوں کی لکھائی پڑھائی آسان، کاروبار آسان، آپ ملازمت کرنا چاہیں نوکری آسانی سے مل جائے، رشتے ناطے کی آسانی، ہر چیز اللہ تعالیٰ آسان بنا دیتا ہے۔ کب؟ جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اخلاص اپنے اندر پیدا جا کر۔ یہ 5 بشارتیں ہیں، اور اگر انسان اخلاص آدمی کے اندر اخلاص نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کے سارے مسائل مشکل بنا دیتے ہیں، جیسے کہ رب العالمین کا فرمان وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو بھی ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، ہماری اطاعت و فرما برداری سے اعراض کرے گا، ہم اس کی دنیا کی زندگی بہت ہی زیادہ تنگ کر دیں گے، دشوار بنا دیں گے۔ تو آج بہت ساری مشکلات اور عذاب اور پریشانیاں دوستو جو امت کو درپیش ہیں، اس کا بہت بڑا سبب یہی ہے کہ آج مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ ہے، یا مسلمانوں میں آج اخلاص کی بہت کمی ہے۔ ساری رحمتیں، برکتیں اللہ تعالیٰ نے اخلاص میں رکھی تھیں۔ ایک بڑی نعمت اور ہے، بشارت۔ اگر ہمارے اندر اخلاص ہو، ہم دین کا جو کام بھی کریں صرف اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے، اگر ہمارے اندر اخلاص عام ہو جائے تو ایک 6ٹھی بڑی عظیم ترین بشارت ہے۔ 5 تو سن چکے ہیں آپ، 6ٹھی بشارت ہے وَالنَّصْرِ۔ اللہ تعالی ایسے لوگوں کی نصرت اور مدد کرتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی مدد قدم قدم پر ہم اس کے محتاج ہیں، لیکن اگر ہمارے اندر اخلاص ہو، ہمارے اندر اخلاص آ جائے،
ہمارے اندر دنیاوی مفاد، دنیاوی حرص و طمع ختم ہو جائے، اور ہم ہر چھوٹا بڑا عمل جو کریں اس میں اخلاص ہو. ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، دین کے ساری چیزیں ہمارے اندر اگر اخلاص کے ہمارے اخلاص کے عمل کے ساتھ اخلاص ہے، ہمارے دل میں اخلاص آ چکا ہے، ہم مخلص ہیں، تو وہ نصر اللہ تعالی کی نصرت اور مدد حاصل ہوتی ہے. بہت بڑی نعمت. قدم قدم پر ہم مسلمان آج اللہ تعالی کی نصرت کی محتاج ہیں. دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں ظلم زیادتی کے شکار ہیں. مسلمانوں پر طرح طرح کی مسائل مشکلات دشواریاں مسلط کی جا رہی ہیں. آئے دن نئے نئے قوانین نئی نئی قرارداد پاس کی جا رہی ہیں. مسلمانوں کو کتنا تنگ کیا جائے آج ایک ان کے بڑے پلان میں سے ہے. ایسے موقع پر ہم لوگ کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کے محتاج ہیں. اخلاص ان اعمال میں سے ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی نصرت اور مدد کرتا ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں نصرت اور مدد کا بھی ایک بہترین ذریعہ اخلاص پیدا کیا. اس طرح سے اخلاص میں اللہ نے بہت خیر و برکت رکھی ہے، اور اخلاص ترک کر دیں تو بڑا نقصان اور خسارہ بھی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے. اخلاص عمل میں ہو، عقیدے میں ہو، اللہ کے ساتھ مخلص ہوں، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوں، اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہوں، پیارے نبی کی سنت کے لیے مخلص ہوں، اور ہم سارے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے مخلص بن جائیں، ہمدرد بن جائیں، خیر خواہ بن جائیں. اخلاص کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں دنیا آخرت دونوں میں عروج و ترقی عطا کرے گا. باقی انشاءاللہ آئندہ ہم کوشش کریں گے فضائل اعمال کا جو سلسلہ ہے اخلاص کے بعد ہم علم کی فضیلت بیان کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.